یہ بات سمجھ لیجئے، جس طرح امویت نے بڑے بڑے علماء کو خرید لیا، عبادت گزاروں کو خرید لیا، تہجد گزاروں کو خرید لیا، اور جنہیں خرید نہ سکے ان کے منہ پہ چپ کی ٹیپ لگا دی، چپ کی، کہ اگر کلام کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ حضرت سعید بن مسیب، یہ تابعین کے سردار ہیں، کیا نام ہے؟ سعید بن مسیب، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں بولیے؟ مسجد۔ ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دے دیا مسئلے کا۔ بولیے۔ جب وہ شخص باہر چلا گیا تو حضرت سعید بن مسیب بھی پیچھے آ گئے۔ جی توجہ فرمائیے میری طرف۔ سعید بن مسیب، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا مسجد نبوی میں، کہاں بولیے؟ انہوں نے ایک جواب دے دیا۔ جب وہ شخص اٹھ کے چلا گیا تو حضرت سعید بن مسیب بھی پیچھے آ گئے اور اس کو گلی میں ایک طرف کر کے کہنے لگے، بیٹے وہ جو مسجد میں نے جواب دیا تھا وہ غلط تھا، وہ جو مسجد نبوی میں نے جواب دیا تھا وہ بولیے نا، غلط تھا، صحیح جواب یہ ہے۔ اس نے کہا کہ جناب آپ جیسا عالم بھی مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، مسجد میں بیٹھ کے۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹے، میں نے یوں ہی نہیں کیا، میں نے جو تمہیں مسئلہ بتایا اگر حق سچ ادھر ہی بتا دیتا تو وہ امویوں کے خلاف تھا، اور بنو امیہ کے جاسوس مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، انہوں نے میری گردن یہاں سے کاٹ دینی تھی، انہوں نے میری گردن یہاں سے۔ تو اس بندے کا توجہ فرمائیں، میں بڑا خاص جملہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو میرے امام کی محنت سمجھ آئے گی، میرے امام کی قربانی سمجھ آئے گی آپ کو۔ توجہ کیجئے میری طرف۔ آپ نے فرمایا کہ بنو امیہ کے جاسوس وہاں بیٹھے تھے، اگر تمہیں درست جواب دے دیتا میری گردن یہاں سے کاٹ دی جاتی، میری گردن یہاں سے۔ اس نے کہا کہ جناب کیا آپ جیسے علماء بھی موت سے ڈرتے ہیں؟ کیا آپ جیسے علماء بھی موت سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں موت سے، بلکہ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب تمہیں تنہائی میں بھی سچ بتانے والا کوئی نہ رہے گا۔ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب تمہیں تنہائی میں بھی حق اور سچ بتانے والا